الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر. کون سی کشت ہے جہاں برسا نہیں جھالا تیرا. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول اور حسینی ہے مہکنا تیرا. میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. راج کے شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، اور باج کے شہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. اللہ رب العالمین جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما حضور سرور انبیاء جناب احمد مجتبی و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد تمام تعریفیں اللہ جل وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس نے ہم گناہگاروں پر اتنا بڑا کرم کیا کہ اللہ نے ایک طرف تو ہمیں رمضان عطا فرمایا اور پھر رمضان المبارک میں اپنی عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی. یہ نیکیوں کے مواقع ملنا یقیناً اللہ کا فضل ہوتا ہے اور اللہ کا انعام ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑا فضل یہ ہوتا ہے کہ ان مواقعوں پر اللہ تعالیٰ اپنی عبادتوں کی توفیق بھی عطا فرمائے، اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. رمضان المبارک کا یہ چوتھا جمعہ ہے. دیکھتے ہی دیکھتے یہ رمضان اپنے اختتام بالکل آخری مراحل میں آ گیا ہے، اور اب ہر آنے والا دن رمضان شریف کا آخری دن ہوگا. یعنی اب رمضان شریف میں اگلا جمعہ تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ملے گا، لیکن اس کے بعد جو ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات یہ دن ہیں، یہ ایک ایک بار آئیں گے، اور اس کے بعد 1445 سے ہجری میں آئیں گے. یعنی یہ صرف اس رمضان کا یوں کہہ لیجئے کہ یہ اس رمضان کے آخری ایام نہیں ہوں گے، بلکہ ہم میں سے بہت سارے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی زندگی کے آخری ایام ہوں گے. یعنی اب اگلی بار زندگی میں رمضان نہیں آنا، یہ خیال کتنا خطرناک ہے اور یہ سوچ کیسی ہے، اللہ اکبر. لیکن ہم بے بس لوگ ہیں اس معاملے میں کہ اگر یہ طے ہو چکا ہے کہ ہم نے مرنا ہے اگلے رمضان سے پہلے، تو ہم تو بے بس ہیں. ہم اس معاملے میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے اگر کسی کی اللہ تعالیٰ نے موت اس وجہ کر دور کر دینی ہے، یہ طے ہے کہ اگر یہ صدقہ دے گا تو موت دور کر دی جائے گی، تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ اس کو اگلا رمضان بھی مل جائے. اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے، صدقہ بری موت کو ٹالتا. تو اگر کسی نے بخاری مسلم میں اپنا حصہ شامل کر دیا کہ بھائی یہ تعمیر ہو رہی ہے، اس کے یونٹ چل رہے ہیں، 20,000 یونٹ چاہیے ہمیں، تو اس اعتبار سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر بڑھا دے. لیکن اگر باعتبار مجموع من حیث المجموع میں آپ سے عرض کروں تو اگر اگلے رمضان سے پہلے ہم نے زندہ نہیں رہنا تو پھر یہ صرف رمضان شریف کے آخری ایام نہیں ہے، رمضان شریف میں ہماری زندگی کے بھی آخری ایام ہیں. تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ جس معاملے میں بے بس ہے وہاں تو بے بس ہے، لیکن جہاں اس کے پاس اختیار ہے، لیکن موت اگر اٹل ہے تو وہ تو ہم بے بس ہیں، وہ تو آنی ہے. لیکن اختیار ہمیں کس معاملے میں کہ یہ جو آگے 7 دن ہے نا، اس میں ہمیں اختیار ہے کہ اس میں ہم کوئی ایک لمحہ بھی ایسا گزر گیا جس میں اللہ مان گیا، اس میں اللہ راضی ہو گیا، تو پھر وہ پوری زندگی بھر کی خطائیں ایک جانب ہیں اور رب کی رضا ایک طرف. تو اگر بندہ کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے. پھر اس کا کرم دیکھیے کہ اس نے شب قدر کو
رمضان مبارک کے آغاز میں نہیں رکھا، رمضان کے درمیان میں نہیں رکھا، اختتام میں رکھا۔ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ اگر اس کو آغاز میں رکھتا تو پھر یقیناً بندے سستی کی وجہ کر دور ہو جاتے، لیکن اختتام میں رکھنے پر جس نے رمضان میں نیکیاں نہیں کی، جو اپنے معاملات میں، مشاغل میں، مصروفیات میں لگا رہا، اسے بھی خیال یہ جا رہا ہے اب تو کر لو بھائی، ابھی بھی نیک نہ بنو گے تو کب بنو گے؟ اب تو اس کی مبارک راتیں، اختتامی ایام، مقدس راتیں آ گئی ہیں، ابھی بھی اگر رجوع نہیں کرو گے اللہ کی طرف تو کب کرو؟ ایک تو یہ۔ دوسرا پھر اگر کوئی کہے کہ اگر شروع میں آ جاتا تو ان لوگوں کو شب قدر مل جاتی کہ جو پہلے انتقال کر گئے، یعنی اس رمضان بھی بہت ساروں کا انتقال ہوا نا، تو جن کو شروع میں اگر شب قدر آ جاتی تو انہیں وہ رمضان میں شب قدر مل جاتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شروع میں شب قدر اگر نہیں ملی ہے تو انہیں شب قدر کا اگر انتظار تھا تو اللہ انہیں شب قدر عطا فرما دے گا۔ اگر ایک مسلمان نے روزے رمضان کے روزے سے شروع، بلکہ میں رمضان کے روزوں کی کیا بات کروں، علماء نے تو لکھا ہے حضور کی حدیث پاک کے تحت کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، کہ اگر کوئی رمضان آنے سے پہلے یہ ارادہ کر چکا تھا سارے روزے رکھوں گا، ساری نمازیں، عبادات، تلاوت قرآن، اعتکاف کی بھی نیت کر لی، جو بھی نیت اس نے کی ہے، اور رمضان سے پہلے وہ اس کا انتقال ہو گیا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا رمضان سے 2-4 روز پہلے ایک مفتی صاحب کو کراچی میں دن دہاڑے شہید کیا گیا، مفتی عبدالقیوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑا سانحہ تھا، بڑا المناک اور دردناک معاملہ تھا۔ 2 دن بعد ان کی والدہ بھی انتقال گئی اسی غم میں۔ تو جیسے ان کو شہید کیا گیا، اب عالم دین، نیک دیندار بندہ فجر کی نماز پڑھ کے جا رہا ہے، یقین ہے کہ ان کی نیت ہوگی رمضان میں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، لوگوں کو دین سکھانا ہے، دین کی دعوت عام کرنا ہے، تراویح پڑھنی اور بہت ساری چیزیں۔ تو کہا جاتا ہے اگر کسی نے نیت کر لی اور اس کو پھر وہ موقع نہیں ملا تو اللہ رب العالمین بغیر عمل کیے اس کو ثواب عطا فرما دے گا۔ تو یہ تو رمضان شریف جن کو ملا اور شروع میں مل گیا پھر ان کا انتقال ہو گیا، تو اس تناظر میں تو وہ پھر بھی فائدے میں رہے کہ بغیر عمل کیے ان کو شب قدر مل گئی۔ لیکن ہم نکموں پہ کرم یہ ہو گیا کہ آخر میں آئی ہے تو تھوڑا سا جذبہ بڑھ گیا، مسجد میں جو ویرانی آدھی چلی جا رہی تھی مساجد میں وہ دور ہو رہی ہے، اور لوگ اب مسجدوں کا رخ کر رہے ہیں کیونکہ رمضان جا رہا ہے۔ اور پھر جو رات ہے وہ اتنی مقدس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری سورت اسی پر نازل فرما دی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری شخصیات پر بھی اور بہت ساری چیزوں پر بھی سورت نازل فرمائی، جیسے سورہ نمل ہے، یہ چیونٹیوں کے نام پر سورت ہے، سورۃ العنکبوت ہے، مکڑیوں کے نام پر ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبیوں کے نام پر، اللہ کے پیاروں کے نام پر بھی سورتیں ہیں۔ لیکن پوری سورت میں پورا انہی کا ذکر ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے متعلق جو سورت اتاری ہے اس پوری سورت میں شب قدر کا ہی ذکر ہے، اور کوئی دوسرا ذکر ہی نہیں ہے، اور کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا؟ یہ رب وہاں پر کلام کرتا ہے جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں اللہ نے فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے سورۃ الہمزہ میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دیگر اور مقام پہ فرمایا۔ اسی طریقے سے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا تم تو نہیں جان سکتے، رب بتا رہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بولیے سبحان اللہ، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کو کیلکولیٹ کریں تو 83 سال 4 ماہ، لیکن یہ تو اللہ رب العالمین نے 1000 مہینے جو بیان کیے اس کی کیلکولیشن ہے نا، 1000 مہینے 83 سال 4 ماہ، لیکن وہ جو فرمایا لیلۃ القدر خیر، علماء فرماتے ہیں یہ جو لفظ خیر ہے نا کہ شب قدر 83 سال 4 مہینے سے بہتر ہے، تو کہا یہ بہتر کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، کتنی بہتر ہے اور اس پر کیا اجر ہے اور اس پر کتنی نیکی ہے۔ یہ تو ہم نے کیلکولیشن کر لی کہ بھائی وہ 83 سال 4 ماہ کے بنا 1000 مہینے بنے تو مطلب اتنی نیکیوں کا سبب۔ تو اگر کسی کو اتنی نیکیاں بھی مل جائیں، اور کب ملیں گی؟ اگر شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھ لے، بس زیادہ کرے تو زیادہ ہے، جتنا کرے جتنا گڑ ڈالے اتنا میٹھا ہے۔ لیکن اگر کسی نے صرف 2 رکعت اخلاص کے ساتھ شب قدر میں عبادت کر لی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب قدر میں قیام کیا یعنی نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس سے گزشتہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ صرف 2 رکعت نماز پڑھنے پر ہے۔ تو آگے بندہ اگر پوری رات عبادت کرے، ہماری مسجد میں بھی طاق اور جفت راتوں دونوں میں اہتمام ہے، پوری رات شب بیداری ہے، ذکر و درود ہے، درس قرآن ہے، نعت خوانی ہے،
سحری کا اہتمام ہے، پھر تہجد بھی ہے، پوری رات کا اہتمام ہے اللہ کے فضل سے۔ تو جس کو موقع ملا وہ خوش نصیب ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کہا کہ 1000 مہینے معلوم ہے اور جو بہتر ہے وہ کسی کے علم نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ 1000 مہینے جتنے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں بہتر وہ اس سے زیادہ ہو، اس لیے بندہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرے۔ پھر فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، کا اس رات میں فرشتے یعنی جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، سلامتی والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں اور اللہ پاک اس رات میں بڑا فضل فرماتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات میں جبریل امین علیہ السلام سب جھنڈا لے کے زمین پہ اترتے ہیں اور ان کے ساتھ فرشتوں کی اتنی بڑی فوج ہوتی ہے کہ جتنی زمین پہ موجود ذرات ہیں، پتھر، ذرات، ریت کے، مٹی کے، کہ اس سے زیادہ بڑی فوج ان کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ پورے روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ آج میرے ان بندوں سے جو محو عبادت ہیں، جو آج کی رات کو زندہ کر رہے ہیں، جو قیام لیل میں مصروف ہیں، اللہ فرماتا ہے ان سے مصافحہ کرو۔ تو کہا جاتا ہے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں اور کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جن سے جبرائیل مصافحہ کرتے ہیں اس رات میں۔ اچھا، پھر علماء نے اس کی کیفیت بھی بیان کی کہ کیسے پتہ لگے گا کہ فرشتے نے مجھ سے مصافحہ کیا ہے، کیسے پتہ لگے کہ جبریل امین نے مجھ سے مصافحہ کیا، کہ آج کی رات ایک بندہ عبادت کر رہا ہے، شب بیداری کر رہا ہے، قیام اللیل کر رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے، ذکر و درود میں ہے، اس کو کیسے اندازہ ہوگا کہ آج کی رات فرشتوں نے مصافحہ کیا ہے اور فرشتے اللہ کی رحمت سے اس کے قریب آئیں؟ تو فرمایا کہ اس کی ایک بہترین صورت یہ ہے کہ جب بندہ عبادت کر رہا ہو، درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، ریبب بڑھائیے گا، درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا۔ درود پاک پڑھنے اس لیے ہے کہ ڈائریکٹ پیارے آقا تک آپ کی رسائی ہے، کسی کے ذریعے نہیں جائیں گے، فرشتے لے کر نہیں جائیں گے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو فرمایا آج کی رات فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، جبریل امین خود عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ کیسے پتہ لگے کہ جبریل نے مصافحہ کیا ہے؟ فرمایا عبادت کرنے والے پر جب فرشتہ مصافحہ کرتا ہے تو ایک خاص رقت طاری ہوتی ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے اشک باری ہوتی ہے اور ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے جو اس کو پہلے نہیں ملی ہوتی۔ تو اگر کسی کی عبادت کے دوران یہ کیفیت آ جائے تو کہا اسے مبارک ہو کہ اللہ کے فرشتے نے اس سے مصافحہ کیا۔ کوشش کیجئے کچھ ایسا ہو جائے کہ اس بار کرم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے۔ یہ شب قدر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیوں فرمائی، دینے کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو شب قدر ملی ہے نا، یہ بھی حضرات صحابہ کرام کا صدقہ ہے کہ ان کی جو کڑن تھی، ان کی جو دین سے محبت تھی، ان کا جو شغف تھا، ان کا جو نیکیوں میں آگے بڑھنے کا حرص تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سبب ان حضرات کے صدقے پوری امت پہ کرم فرما دیا کہ پوری امت کو اللہ نے شب قدر عطا فرمایا۔ کیا ایک تفسیر یہ ہے کہ ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے 1000 بیٹے عطا فرما۔ اللہ نے اس کو 1000 بیٹے عطا فرمائے۔ یہ ظاہر ہے پہلے امت کی عمریں بڑی ہوتی تھی، 1000 سال، 5,000 سال عمریں ہوتی تھی۔ تو اگر ہم آج کے دور پہ قیاس کرو کہ یار 100 سال میں 1000 بچے کیسے ہوں گے، تو جب کسی کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے تو اس کے دور کے تناظر میں ہوتی ہے۔ تو 1000 بیٹے اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا کی، اللہ مجھے سعادت دے کہ میں ہر بیٹے کو تیری راہ میں بھیجوں، ہر بیٹے کو ایک مہینے وہ تیار کرتا اور جہاد پر بھیجتا، اور ہر بیٹا ایک کر کے اللہ کے نام میں شہید ہوتا گیا۔ اس طرح 1000 بچے اللہ کے نام میں شہید ہوئے، پھر بادشاہ خود نکلا اور وہ بھی شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے اس کو جو 1000 مہینے اور 1000 مہینوں میں ہر بیٹے کو شہید کرنے پر جو ثواب عطا فرمایا، اللہ رب العالمین نے وہی ثواب امت محمدیہ کے غلاموں کے لیے رکھا ہے۔ گھر بیٹھے رہیے، مسجد میں بیٹھے رہیے، عبادت کرتے رہیے، اور اللہ میدان جہاد میں بھیجے جانے والے 1000 مجاہدین کے بدلے ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ پھر اگر کوئی اس میں نیکیاں نہ کرے اور پھر کوئی اگر اس ماہ میں اللہ کی طرف رجوع نہ کرے اس راتوں میں، تو سنیے حضور کا فرمان
جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار جب ماہ رمضان شریف آیا تو سلطان جودہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس رات میں محروم رہ گیا گویا تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا. اور فرمایا اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہو, جس کی محرومی مقدر بن گئی ہو, وہی محروم رہتا ہے کہ اس رات بھی اللہ کو راضی نہیں کرنا چاہتا, اللہ کو منانا نہیں چاہتا, اللہ کی رضا والے کام نہیں کرنا چاہتا. تو یہ شب قدر ایسی عظیم رات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اللہ نے امت محمد کسی امت کو نہیں ملی ہے. روزے تو امتوں کو ملے ہیں, نمازیں امتوں کو ملی ہیں, زکوٰۃ بھی کسی نہ کسی انداز سے ان کی رائج تھی, حج کا انداز بھی کسی نہ کسی طریقے سے تھا, لیکن یہ جو شب قدر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خاص امت محمدیہ کو عطا فرمائی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرات صحابہ کرام کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شب قدر عطا فرمائی. کیسے عطا فرمائی؟ حضرات صحابہ کا جذبہ کیا تھا؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے بڑے برگزیدہ ولی کو پیدا فرمایا جن کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تفسیر مظہری میں ہے کہ یہ وہ عظیم بزرگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت و قوت عطا فرمائی اور جو کافروں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے رہتے تھے, دن میں روزے رکھ کر کے جہاد اور رات بھر قیام, یعنی بڑی نیک زندگی اور بڑے تقوی و طہارت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. ان کا معاملہ یہ تھا کہ کافر کسی بھی طریقے سے ان کو کنٹرول کر کے یا ان کو مغلوب کر کے یا ان کو شکست دینے میں کامیاب نہیں ہوتے تھے, لیکن کافروں نے کیا یہ کہ ان کی زوجہ کو خرید لیا, ان کی بیوی کو خرید لیا, اور اس کے بعد ان کی بیوی سے کہا کہ کسی بھی طرح تم شمعون کو باندھ کر ہمارے حوالے کر دو تو تاکہ ہم اس کو قتل کریں اور پھر اس سے ہمیں نجات ملے. زوجہ نے ایسے ہی کیا کہ آج جب جناب شمعون رضی اللہ عنہ سو رہے تھے تو آپ کو رسیوں سے جکڑ دیا اور مضبوطی سے جکڑا. جب آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی آپ نے ایک جھٹکا مارا, ساری رسیاں ٹوٹ گئی. بیوی حیران ششدر اور سٹپٹا کے رہ گئی. آپ نے فرمایا کہ رسیاں میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی, اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی, جبھی میں ان کافروں پر غالب بھی ہوں, یہ میرے رب کا فضل ہے, یہ میرے رب کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے. بیوی بڑی پریشان ہو گئی, لیکن مال کی لالچ, مال کا حرص بندے کو کہاں تک لے جاتی ہے ذرا دیکھیے. کہ اس کے بعد بھی اگلی رات جب آپ سوئے تو اس نے زنجیروں کا اہتمام کیا اور موٹے موٹے لوہے کی کڑیاں لا کر کے آپ کے ہاتھ پیر کو جکڑ دیا کہ آپ کو کافروں کے حوالے کریں گے. لیکن پھر عجیب و غریب منظر تھا, اگلے دن جب آپ صبح بیدار ہوئے تو دوبارہ آپ نے ایک جھٹکا دیا اور ساری زنجیریں, ساری کڑیاں ٹوٹ گئیں. بیوی اب اور زیادہ حیران ہوئی, لیکن وہ آپ کے سامنے اپنا مکر, اپنا دجل دکھانے لگی کہ میں تو آپ کو آزما رہی تھی کہ اللہ نے آپ کو کتنی طاقت دی ہے, آپ کو تو بڑی طاقت ملی ہے. جناب شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اپنی بے وفا بیوی کے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار فرمایا. آپ نے فرمایا دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہ باندھ سکتی ہے, نہ روک سکتی ہے, نہ میری طاقت و قوت کے آگے باندھ سکتی ہے, ہاں لیکن میرے بال. انہوں نے اپنے راز افشا کر دیا اور وہ جو مکار بیوی تھی وہ سمجھ گئی. جناب شمعون رضی اللہ عنہ کے لمبے لمبے بال تھے جو پیروں تک تھے, 8 گیسو کہا جاتا ہے, 8 بال تھے جو پیروں تک تھے. یہ بھی یاد رکھیں یہ بنی اسرائیل کے دور کے ولی تھے, پچھلی امت کے ولی تھے, اس میں لمبے بال رکھنے کی اجازت تھی. ہمارے اس میں نہیں. کوئی تقریر سن کے یہ نہ کہے ٹھیک ہے پھر اب تو میرے بال بھی یہاں تک ہوں گے. اس امت میں مردوں کو کندھوں سے نیچے بال کرنا حرام اور عورتوں کو کندھے سے اوپر بال کرنا حرام, کہ مشابہت آئے گی مردوں کی اور مردوں کو مشابہت آئے گی عورتوں کی, یہ ممانعت ہے. اور اگر کسی کو پچھلی امت کے اصولوں پر عمل کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر 2.5% زکوٰۃ مت دیجیے, 40% زکوٰۃ دیجیے. 1000 میں جہاں پر ہم 25 روپے زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہاں پر 25 روپے زکوٰۃ نہیں دیں گے, بلکہ یوں اور آسان کر کے میں کہوں 1 لاکھ میں جو 2500 زکوٰۃ دیتے ہیں وہ نہیں دیجیے, 40,000 زکوٰۃ دیجیے. کہ پچھلی امت میں زکوٰۃ 40% تھی, 2.5% نہیں تھی. اسی طریقے سے پچھلی امت میں اگر کہیں کپڑے ناپاک ہو جاتے تو ہمارے ہاں کیا ہے, دھو لیجیے پاک ہو جائیں گے. پچھلی امت میں اس جگہ کو کاٹ دو اور کاٹ کر کے اس کو علیحدہ کر لو تو جا کر پاک ہوں گے. پچھلی امتوں نے توبہ کی, ان کی توبہ کا حال یہ تھا, اللہ نے فرمایا ایک شرط پہ توبہ قبول ہوگی. کہا کس طرح؟ ایک دوسرے کو مار ڈالو, قتل کرو تو پھر توبہ قبول کروں گا.
اور آج ہم سے گناہ ہو جائیں، ہم سے غلطیاں ہو جائیں تو توبہ کیسے قبول ہوگی؟ یعنی اس بھرے مجمع مجھ سمیت جتنے لوگ ہیں غلطیوں پر صرف سر جھکائیں، ڈائریکٹ کنیکشن جوڑیں، کہیں مولا معافی مانگ لوں، اب نہیں کروں گا، برابر والے کو بھی پتہ نہیں لگا رب نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، بلکہ اللہ نے اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ پچھلی امتوں کے احکام الگ تھے اور اسلام نے ان سب احکام کو منسوخ کر کے ایک نیا دین، نیا نظام، نیا نصاب اور نئی تعلیم امت کے حوالے کی ہے۔ تو جناب شمون رضی اللہ عنہ کے لمبے جو بال تھے، دراز بال تھے، آپ کی بیوی نے اگلی رات آپ کو ان بالوں سے جکڑ دیا۔ صبح بیدار ہوئے، بڑی کوشش کی لیکن آپ آزاد نہیں ہو سکے۔ بیوی نے انہیں کافروں کے حوالے کر دیا، کافروں نے آپ کے ناک، کان، ہاتھ، بازو، پیر سب کاٹ ڈالے۔ جناب شمعون نے تڑپ کر رب کی بارگاہ میں کہا، اے مالک ان کو اپنی پکڑ میں لے۔ کہ پھر ایسا زلزلہ آیا کہ بیوی سمیت وہ سارے کفار زمین کے اندر دھسا دیے گئے۔ یہ تو جناب شمعون کا ذکر کیا گیا۔ جب سرکار نے جناب شمعون کا ذکر ان کے سامنے کیا، کون؟ جو نیکیوں میں بڑے حریص ہیں، جن کو نیکیاں بہت چاہیے ہوتی ہیں، جس میں غریب لوگ بھی سرکار کی بارگاہ میں یہ کہہ کے پہنچ جاتے ہیں، آقا امینوں کے پاس تو پیسے ہیں، یہ خرچ کرتے ہیں، ہم سے آگے نکل جاتے ہیں، یہ غریبوں کو دیتے ہیں، ہم سے آگے نکل جاتے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر پاتے۔ جن کو نیکیوں کی اتنی ہرس ہو وہ پھر حضور کی بارگاہ پہنچ گئے، یا اللہ، یا رسول اللہ، شمعون تو کل قیامت میں ہم سے آگے نکل جائیں گے، وہ بادشاہ تو ہم سے آگے نکل جائے گا، یا رسول اللہ ہماری عمریں بڑی قلیل ہیں، ہم 50 سال 60 سال 70 سال جیتے ہیں اور پچھلی امت کے لوگ ہزار سال جیتے تھے، تو جس کی عمر زیادہ اس کی نیکیاں بھی تو زیادہ ہوں گی، تو آقا وہ تو ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ میرے محبوب علیہ السلام رنجیدہ ہوئے، رب کو قلب مصطفیٰ کا رنج، اللہ رب العالمین نے فوراً ہی اس رنج کو دور فرمایا، اور اللہ نے ایسا کرم فرمایا کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی فضیلت پر سورۃ القدر نازل فرما دی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ توجہ کیجئے، آپ اگر آپ ہی وہاں دیکھیں گے تو پھر میں کیا کروں، پھر انہی کو جا کے دیکھ لیجئے۔ اگر ادھر شور آ رہا، توجہ نہیں ہونے پہ ہوگا نا کہ یار یہاں نماز ہو رہی، لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں، سارے ادھر اگر دیکھیں تو پھر انہی کے پاس جانے کا فائدہ ہوگا، یہاں اہتمام کرنے کا فائدہ نہیں۔ یہ بھی ہماری ایک بڑی عجیب عادت ہے، ہم کسی بھی انہونی کی طرف بھاگتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے کا موقع عطا فرمائے۔ حضرات صحابہ کرام کا حرص دیکھیے کہ کہتے ہیں آقا وہ شمعون بھی نیکیوں میں بڑھ گئے، وہ بادشاہ بھی نیکیوں میں بڑھ گیا، اور وہ جن کی عمر زیادہ ہے وہ بھی نیکیوں میں بڑھ گئے، ہماری عمریں تو بڑی قلیل ہیں۔ اور پھر وہ صحابہ نے باضابطہ کہا، یا رسول اللہ ہم کسب معاش بھی کرتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ وقت بھی گزارتے ہیں، پھر آرام کرنا بھی ہے، دیگر ضروریات زندگی بھی ہے، تو یا رسول اللہ پھر تو کل قیامت میں جب فہرست تیار ہوگی تو آپ کے غلام تو بڑے پیچھے ہوں گے، وہ تو بڑے آگے ہوں گے۔ اب سرکار کا قلب نازنین اس بات پر رنجیدہ ہوا، اس سے پہلے اللہ نے آیت اور سورت نازل فرما دی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ محبوب ہر سال ایک رات ایسی دیں گے، جس نے ایک رات بھی عبادت کر لی، شمعون سے بھی، بادشاہ سے بھی، اور ان تمام سے 1000 مہینوں پہ بڑھ جائے نیکی، صرف ایک رات۔ یعنی اگر ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی دیکھے تو ہماری زندگی میں تو کئی بار شب قدر آ چکی ہے نا، اور ہر سال آتی ہے، ہمیں ملی ہو نہ ملی ہو یہ ہمارا نصیب ہے، لیکن ہم میں سے ہر کی زندگی میں شب قدر آ چکی ہے۔ تو فرمایا کہ صرف اگر ایک بار بھی مل جائے تو ان کی 1000 مہینوں کی نیکیوں میں بڑھ جائے، اور اگر ہر سال ملے، بار ملے، تو پھر 83 سال 4 ماہ، اور جو بہتر ہے اس کو ہٹاتے چلے جائیے اور دیکھتے چلے جائیے کہ اللہ پاک نے کتنا بڑا فضل اپنے محبوب کے غلاموں پر، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر فرمایا ہے کہ ہمیں اس قدر زیادہ اجر و ثواب اور اس قدر زیادہ نیکیوں والا اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ اور یہ راتیں اور یہ ایام عطا فرمائے۔ اچھا، ایک بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر شب قدر میں ہمیں عبادت کروانی ہی تھی اور شب قدر ہمیں بابرکت دینی ہی تھی، تو اللہ نے اس کو چھپا کیوں دیا؟ ایک حدیث پاک میں آیا کہ اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21ویں 25ویں 23ویں 27ویں اور 29ویں۔ اور ماں سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ شب قدر آخری عشرے کی 7 راتوں میں، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، یہ تو 5 ہوئی، اور اگر چاند نظر نہ آئے اور رمضان 30 کا ہو جائے جو 30ویں شب ہے وہ بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں تو 30ویں شب میں تو عبادت کا رجحان ہی نہیں ہے نا کوئی، الحمدللہ بخاری مسجد نے یہ سوچ دی ہے ہمارے ہاں 30ویں شب میں بھی محفل ہوگی، اور اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو لیلۃ الجائزہ کی محفل بھی ہوگی، وہ جو عید الفطر کی رات ہوگی
اس رات جو اللہ کا فضل، اللہ کا انعام اور غلاموں پر اللہ کرم فرماتا ہے، اس کی محفل بھی انشاءاللہ ذکر و درود تسبیح و تحلیل کا سلسلہ ہوگا، تاکہ اس رات سے کوئی محروم نہ رہے اور اللہ پاک اسے برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ موقع آئے گا تو اس کے متعلق عرض کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 5 راتوں میں یا 7 راتوں میں شب قدر کو پوشیدہ کیوں کر دیا؟ اس کے متعلق جناب امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ ذکر فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو چند وجوہات کی بنا پر پوشیدہ رکھا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ جس طرح دیگر اشیاء کو پوشیدہ رکھا، مثلا اللہ نے اپنی رضا کو اپنی اطاعتوں میں پوشیدہ رکھا، یعنی اتنے سارے اللہ کی رضا والے کام ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کس سے راضی ہوگا۔ آپ آ رہے تھے، آپ نے پورے رمضان روزے رکھے ہیں، تراویحیں پڑھی ہیں، رات جاگ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں سب، لیکن راہ میں آتے آتے آپ کو ایک پتھر نظر آیا، آپ نے پیر ٹھوکر مار کے سائیڈ کر دیا، کسی کو نقصان نہ پہنچے، بس اللہ کو وہ پسند آ گیا۔ تو ساری نیکیاں ایک طرف اور وہ ایک عمل ایک طرف۔ رات میں نے ایک حدیث پاک، ایک روایت سنائی، حدیث نے ایک واقعہ سنایا، کسی بزرگ کے وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کے پوچھا، حضور کیا بنا؟ بڑے عابد، بڑے زاہد، بڑی راتوں کا قیام کرنے والے، قیام اللیل کرنے والے، بڑے نیک آدمی، پوچھا حضور کیا بنا؟ تو فرمایا نہ نمازیں کام آئی، نہ راتوں کی عبادت کام آئی، نہ روزے کام آئے۔ پھر کب وہ اپنے مسلمان کے ساتھ جو محلے میں رہتا تھا نا، اس کے ساتھ خیرخواہی کرتا تھا، اس کے گھر کھانا دے دیا کرتا تھا، تو بس یہ کھانا دینا کام آ گیا۔ لیکن میں یہ کہوں کہ آپ کے بھی اس کھانا دینے سے اللہ راضی ہو رہا ہے کہ نماز پڑھنے سے راضی ہو رہا ہے؟ نماز پڑھنے سے راضی ہو رہا ہے کہ روزہ رکھنے سے راضی ہو رہا ہے؟ کیا پتہ بخاری مسجد کی اس جمعے میں راضی ہو جائے کہ بھائی جتنے جمعے میں آئے سب سے راضی۔ میں اس کی رضا بتا رہا ہوں، میں یہ گارنٹی نہیں دے رہا کہ جو آیا وہ بخشا گیا، نہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے میرے پاس، ہاں لیکن مجھے اس کی رحمت سے امید ضرور ہے کہ اس نے رمضان دیا ہے تو ہمیں محروم بھی نہیں کرے گا انشاءاللہ، اس نے رمضان دیا ہے تو ہمیں بخشے گا انشاءاللہ، بلکہ بخشے گا کیا، بخش دیا ہوگا انشاءاللہ، اس کی رحمت پر یقین رکھیے لیکن عمل بڑھائیے۔ تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ بندے ہر اطاعت میں رغبت کریں، ہر نیکی کرنا چاہیں، کسی نیکی کو چھوڑے نہیں، اور اپنے غضب کو گناہوں میں پوشیدہ رکھا، یعنی اللہ کس گناہ سے ناراض ہو جائے نہیں پتا، کیا پتا بندے نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں لیکن وہ جو چھوٹا سا گناہ جس کو بڑا معمولی سمجھ رہا تھا اس گناہ پہ پکڑ لیا گیا، اس گناہ پر اللہ رب العالمین نے اس کو چھوڑا۔ ایک خاتون کے بارے میں، ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے بلی کو بند کر دیا کسی گھر میں، کسی کمرے میں، اور اس پر بلی مر گئی اندر بھوکی پیاسی، اللہ پاک نے اس کی ساری عبادتوں کو رائے گا کہ صرف اس ایک عمل پر اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ تو ہر ایک اس بات کو دیکھے کہ اور یہ سوچ رکھے کہ پتہ نہیں کون سے عمل سے ناراض ہو جائے، تو اس لیے ہر برائی سے بچنا، ہر گناہ سے بچنا، کسی کو ستاؤں نہیں، کسی کو تکلیف نہ دوں، کسی کو پریشان نہ، اس طرح فرمایا۔ اس وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کو اپنے نافرمانیوں میں پوشیدہ رکھا، فرمایا اپنے ولیوں کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا۔ اتنے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کا ولی کون، گارنٹی کسی کے پاس نہیں، لیکن 40 بندے جہاں اللہ کا ذکر کرنا ہے وہاں اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو اتنے سارے لوگوں میں تو کئی اللہ کے ولی ہوں گے، فرمایا لیکن پوشیدہ رکھا، کیوں؟ تاکہ بندہ ہر کسی کی تعظیم کرے، اور یہ ہو سکتا ہے یہی ولی ہو سکتا ہے یہی ولی ہو، ہاں یہ ہو سکتا ہے بھائی، گیس نہیں کرنا بلکہ تعظیم کرنی ہے۔ ہم تو اندازہ لگانا شروع کر دیتے ہیں نا، پھر کسی نے کسی پوٹری کو دیکھ لیا، گندے بالوں والے، 4 انگوٹھی والے، اور دین سے دور بندے کو دیکھ لیا، اور اس نے جا تیرا کام ہو گیا، ہم گئے اور ہو گیا، ارے واہ اللہ کا ولی ہے تو پہنچا ہوا بابا ہے، اس نے کہا تھا ہو گیا اور کام ہو گیا۔ تو ایسا نہیں ہے، ولی صاحب شریعت ہوتا ہے، ولی پابند شرع ہوتا ہے، دین سے بیزار بندہ۔ میں نے آپ کو ایک درس میں بتایا تھا کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے اس کے قریب آنے کا جی کرے، جس کے پاس سے جو نفیس ہو، جو نفیس الطبع، حضور علیہ السلام کیسے نفیس الطبع تھے، کیسے ستھرے، حسین اور خوبصورت تھے کہ جو دشمن بھی ہو وہ بھی قریب آنا چاہے۔ تو فرمایا کہ ولی بھی وہ ہوتا ہے جو نفیس ہوتا ہے، سادہ ہوتا ہے لیکن وہ گندا نہیں ہوتا، سادگی اور ہے گندگی اور ہے، تو یہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ فرمایا تو اللہ نے اپنے ولیوں کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا اس وجہ کر تاکہ ہر بندے کی تعظیم کریں کہ نہ جانے ان میں کون اللہ کا ولی ہے اور ان میں کون اللہ کا نیک بندہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الوسطیٰ کو نمازوں میں پوشیدہ رکھا، فرمایا نا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نماز کی حفاظت کرو اور اسپیشلی درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔
وسطی نماز کی حفاظت کرو. تو یہ وسطی کون سی ہے؟ علماء نے اس پر فرمایا کہ عصر کی نماز ہے، فلاں نماز ہے، فلاں نماز ہے. فرمایا لیکن اللہ نے اس کو ظاہر نہیں فرمایا، اس لیے تاکہ سب نماز کی تعظیم کریں کہ وہ ایک نماز جو سب سے اہم ہے وہ کون سی ہے، تاکہ سب کی تعظیم ہو تو جو اہم ہے وہ بھی آ گئی اور وہ نماز بھی بندہ ادا کر رہا ہے. پھر اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم کو اپنے ناموں میں پوشیدہ رکھا. لوگ بتاتے ہیں اللہ اسم اعظم ہے، حی القیوم اسم اعظم ہے اور دیگر آپ نے سنا ہوگا یہ اسم اعظم، یہ اسم اعظم، لیکن رب نے نہیں بتایا اسم اعظم کیا ہے. اسم اعظم ایسا ہے کہ وہ جو قرآن کہتا ہے نا، جو جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس عندہ علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، جو سلمان بن آصف بن برخیہ سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے، تخت بلقیس لانا تھا. سلیمان علیہ السلام نے کہا کب لاؤں گے؟ جن کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا. آپ نے فرمایا اس سے جلدی چاہیے. وزیر کھڑے ہوئے برابر سے، کہا حضور میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. سینکڑوں میل دور پتہ نہیں کہاں پر ہے، کہاں جانا ہے کہاں سے لانا نہیں معلوم، لیکن کہا حضور پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں. کہا لاؤں، کہا یہ آ گیا. تو قرآن کہتا ہے اندہ علم من الکتاب، وہ کیسے لے کر آیا؟ اس کے بعد کتاب کا علم تھا. مفسرین لکھا کتاب کے علم سے مراد اسم اعظم تھا. انہیں اسم اعظم معلوم تھا جس کے ذریعے انہوں نے تخت بلقیس کو وہاں سے منگوا لیا. تو اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے اتنے سارے اسماء گرامی ہیں، ان میں اسم اعظم کیا ہمیں نہیں بتایا گیا، تاکہ بندہ ہر اسم کی تعظیم کرے، ہر نام کی تعظیم کرے اور اللہ تعالیٰ کے ہر صفاتی نام ہو یا ذاتی نام ہو ان کا ادب کرے. ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام کے ساتھ عبد کا اضافہ کیا جائے. اگر بندوں کے لگایا جائے تو عبد الرزاق، عبد الغنی، عبد الوہاب، عبد القادر، اس طرح. لیکن جو ذاتی نام ہے ان کے ساتھ عبد لگانا یہ ضروری ہے. بغیر عبد کے بولنا بسا اوقات کفر تک لے جاتا ہے. جیسے رحمان ہے، اس کو عبد الرحمن کہیں گے. ہمارے ہاں میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ رحمان ڈکیت بول دیا جاتا ہے. یہ رحمان خاص رب کا ذاتی نام ہے. اگر کسی کا نام ایسا ہے تو اس کو عبد الرحمن کہیں، رحمان مت کہیں، کیونکہ یہ بندے کو کفر تک لے جائے گا. اللہ اکبر. اس لیے احتیاط احتیاط حد درجہ احتیاط. تو فرمایا کہ اسم اعظم کون سا ہے نہیں معلوم، اس لیے بندہ ہر نام کی تعظیم کرے. اللہ تعالیٰ نے اس وجہ کر بندے کو اپنے اسم اعظم کے متعلق نہیں بتایا. پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قبول توبہ کو پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ ہمیشہ توبہ کرتا رہے. ہو سکتا ہے ہم میں سے کئی ایسے ہوں جن کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے بخش دیا ہو، لیکن معلوم نہیں ہے کون ہے. پتہ لگ جائے تو چھوڑ دینا پھر تو عمل. تو اللہ نے بتایا نہیں، پتہ نہیں لگا. اس لیے ہر بندہ عمل کرے اور ہر بار توبہ کرے کہ پتہ نہیں توبہ قبول ہوئی نہیں ہوئی، پتہ نہیں توبہ قبول ہوئی نہیں ہوئی. اسی طرح سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت کو پوشیدہ رکھا. کون کب مرے گا یہ نہیں بتایا، تاکہ ہر لمحے بندہ بیدار اور تیار رہے. ہو سکتا اب آنے والی، ہو سکتا اب آنے والی، ہو سکتا یہ وقت میری موت کا ہو. تو کہا جیسے ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نے پوشیدہ رکھا، حالانکہ اللہ کے علم میں یہ چیزیں معین ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پوشیدہ رکھا. فرمایا بالکل اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا کہ شب قدر کون سی رات میں ہے، تاکہ ہر رات میں عبادت کا اہتمام ہو، ہر رات میں اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام ہو، تاکہ اللہ رب العالمین جس رات میں بھی شب قدر رکھے گا اسی رات میں بندے کو شب قدر مل جائے گی. علماء فرماتے ہیں شب قدر یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. بعض کی رائے یہ ہے کبھی 21ویں کو، کبھی 25ویں کو، کبھی 27ویں کو، کبھی 23ویں کو، 29ویں کو، یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. اور بعض علماء کی رائے یہ فکس ہے ایک ہی رات، لیکن ہمیں پتہ نہیں وہ کون سی رات ہے. اس لیے ہر رات میں عبادتوں کا اہتمام، ہر رات میں اللہ کی طرف رجوع. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کی باضابطہ علامت بھی بیان فرمائی. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ شب قدر کیسی رات ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو کہ جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. اس کی علامت یہ بھی ہے کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی، روشن اور بالکل صاف شفاف ہوتی ہے. جن شب قدر ملی نا ان سے پوچھئے گا اگر آپ کو بھی ملی ہو تو، اگر سخت سردیوں کے دنوں میں شب قدر آئی ہے نا اس رات سردی نہیں ہوتی. سخت گرمی کے دنوں میں شب قدر آئی اس رات گرمی بھی نہیں ہوتی. فرمایا وہ رات کھلی، روشن، صاف شفاف، ستارے دکھ رہے ہوتے ہیں، آسمان بالکل کھلا ہوتا ہے، نہ بادل ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ اس میں نہ زیادہ گرمی ہے نہ زیادہ سردی، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے. گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے
اس میں پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے۔ مزید نشانیوں میں یہ ہے کہ رات گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے۔ جب سورج نکل رہا ہو نا ہم اس کی طرف دیکھ نہیں سکتے، آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، لیکن کہاں جب شب قدر کے بعد صبح آتی ہے تو سورج ایسے نکلتا ہے کہ آسانی سے اس کی طرف دیکھ سکتے ہیں نکلتے ہوئے جب وہ نکل رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیا ہے، ورنہ شیطان سورج کے ساتھ ساتھ نکلتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ میں جس طرح سورج تمہارے پیچھے پیچھے اس طرح میں تمہارے پیچھے پیچھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے بعد جو دن آتا ہے اس میں شیطان کو نکلنے سے روک دیا۔ کیسی عجیب عجیب باتیں نہیں ہیں، لیکن کرم یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں سب بتا دی۔ ہمیں کیسی ہم تو کبھی نہ سائنس پہنچ سکتی نہ جدید آلات وہاں تک پہنچ سکتے جو اللہ نے محبوب کے ذریعے ہمیں بتا دی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور شب قدر کی تلاش۔ تو اب اچھا یہ بھی ہے کہ ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس رات کتے بھونکتے نہیں ہیں، تو ہمارے ہاں یہ اس نشانی کو لوگ بڑا دیکھتے ہیں۔ اب غریب بیچارے کتے کو کسی نے پتھر مار دیا، ویسے ہی آپ کے عید پہ بہت سارے ہیں، کسی نے پتھر مار دیا وہ چیخنے لگ گیا، دیکھو آج شب قدر نہیں ہے۔ بھائی نشانی دیکھ کے شب قدر کیا؟ شب قدر تھوڑی دیکھنی ہے، عبادت کر کے شب قدر کو دیکھنا ہے۔ عبادت کریں پھر نشانیاں پائی جائیں، رب کا شکر ادا کریں، کریم ہے وہ رب، پھر اس نے مجھے شب قدر عطا فرمائی۔ تو نشانیاں نہیں دیکھی جاتی۔ پھر باضابطہ علماء نے لکھا ہے کہ نشانیاں ہر کسی کو نظر بھی نہیں آتی، بلکہ نشانی اسے نظر آتی جسے رب چاہے۔ فرمایا یہ کشف ہے، کشف باطن، جس کا باطن جتنا اجلا ہوگا اس کو نشانیاں نظر آئیں گی، ورنہ بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ نشانیاں پائی گئی نظر نہیں آئی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ کشف باطن جس کو ہوگا اس کو نشانی نظر آئے۔ ہمیں تو کشف باطن نہیں، پھر ہم کیا کریں؟ پھر ہم یہ کریں کہ ہر رات میں عبادت کریں، پھر ہم یہ کریں کہ کوئی بھی رات نیکیوں کے معاملے میں دور نہ ہو، سستی کا شکار نہ ہو، اللہ کی ناراضی والے کام نہ کریں، کم از کم ان راتوں میں گناہوں سے تو بچیں، کم از کم ان راتوں میں اللہ کو راضی تو کریں یار، کم از کم ان راتوں میں تو مسجد آ جائیں۔ ابھی آنے والی جو رات ہے یہ سیٹرڈے نائٹ ہے، ہفتے کا دن گزار کے رات آئے گی، یہ 25ویں شب ہے، چانسز ہیں کہ اس رات شب قدر ہو۔ اور شیخ ابو الحسن عراقی، ابو الحسن شاذلی، وہ جن کا ہم وظیفہ پڑھتے نہیں ہے دعائے حزب البہار شریف، ہماری مسجد میں بھی ہم پڑھتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ، شیخ ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں اپنا تجربہ، ویسے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف اسی رات میں ڈر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ قوم اسی پہ آ جائے، اگر شیخ ابو الحسن عراقی فرماتے ہیں، اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب سے میں بالغ ہوا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شب قدر نہیں ملی۔ پھر فرماتے ہیں تجربہ، جس بار رمضان شریف جمعے سے شروع ہو اس بار شب قدر 27ویں شب ہوتی ہے۔ اس بار کب سے شروع ہوا تھا رمضان؟ جمعرات سے، اسی لیے میں نے جمعے کا ذکر کیا کہ دیکھیں اچھا چاند کے معاملے جو گڑبڑا رہے ہوں گے پھر وہ کہیں گے ٹھیک ہے چلو 27ویں معلوم ہو گئی۔ بہرحال ہم تو جس اعتبار سے چل رہے ہیں اسی کو فالو کریں گے، جن علماء نے اختلاف کیا ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ تو فرمایا جب رمضان شریف کا آغاز جمعرات سے ہو تو اس بار میں نے ہر بار شب قدر کو 25ویں شب میں پایا، آنے والی رات۔ تو اگر 2 راتیں نکل بھی گئی ہیں نا تو مسئلہ نہیں، آگے آنے والی 3 راتیں 4 راتیں آپ کی منتظر ہیں۔ اور بحمداللہ ہماری بخاری مسجد میں تو 10 کے 10 راتوں میں اہتمام ہے۔ میں آپ سے عرض کروں میں اورنگی ٹاؤن سے یہاں آتا ہوں، وہاں تراویح پڑھا کے درس قرآن دے کر کے، میرا کمال نہیں ہے، رب کا فضل ہے کہ رب نے دین سکھانے کے لیے بلا لیا ہے۔ اب اگر کوئی قریب میں 4 منزلیں اتر کر کے نہ آنا چاہے تو یہ محرومی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں نا شب قدر سے محروم وہ ہوتا ہے جو حقیقی محروم ہے، جس کی قسمت میں محرومی لکھ دی گئی ہو وہی محروم ہوتا ہے۔ تو پھر ایسا تو نہیں کہیں ہم بھی محروم ہیں کہ جو 2 فلور 4 فلور 6 فلور اتر کے آ نہیں سکتے، اور اس کی وجہ کر ہمیں شب قدر جیسی عظیم رات، یہاں پر اتنا بڑا اجتماع، سینکڑوں ہزاروں لوگ، ہماری کل ہماری جو خواتین آتی ہیں ماشاءاللہ باپردہ ان کے لیے جو اہتمام ہوتا ہے تقریباً 750 عورتیں تھیں کل کی رات میں۔ تو آگے آنے والی رات ہے، اپنے محارم کو اپنے گھروں کی عورتوں کو بھی لے کر آئیے، خود بھی آئیے، شہری کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ یہ بڑا بجٹ ہے لیکن اللہ کے فضل سے صرف دین کو پھیلانے، دین کو پہنچانے کی سوچ کے لیے یہ انتظامیہ نے یہ فکر دی ہے۔ آپ بھی آئیے، اس سے استفادہ کیجئے، برکتیں حاصل کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس بخاری مسجد کو وہ عالی شان مسجد بنائے کہ ابھی جب یہ کچھ بھی نہیں ہے تو اتنا سارا کچھ کر رہی ہے، جب یہ انشاءاللہ ایک مضبوط قلعہ بن جائے تو پورے پاکستان کے لیے رول ماڈل بنے، اور اللہ پاک
سے دین کا بہت بڑا کام لے اور اٹھائیے ہاتھ رب سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس بار آنے والی شب قدر میں سے ہمیں بھرپور حصہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں محروم نہ فرمائے۔ جو دن باقی ہیں، جو گزرنے والے دن اب دوبارہ نہیں آئیں گے، اللہ پاک ہمیں ان میں ایسا کچھ کرنے جس سے رب راضی ہو جائے، رب کے حبیب راضی ہو جائے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس مبارک گھڑیوں میں ہماری دعا قبول فرمائے، ہماری بخاری مسجد کے لیے مخلص معاونین عطا فرمائے کہ جلد ہمارا کام پایا تکمیل تک پہنچے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔